بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیولز آف بایولوجیکل آرگنائزیشن۔ جس طرح آپ ایک تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ مختلف لیولز ہے بایولوجیکل آرگنائزیشن کی، تو آئیے ہم ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بایولوجیکل آرگنائزیشن سے کیا مراد ہے، اس کی میننگ کیا ہے؟ آرگنائزیشن جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے ڈفرینٹ پارٹس، ڈفرینٹ کمپوننٹس جو بھی ہو سکتے ہیں، جب وہ طریقے کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ آرگنائز ہو جائے، کمبائن ہو جائے، وہ ایک خاص اسٹرکچر اختیار کرے، وہ اس کے علاوہ وہ کوئی خاص فنکشن ادا کر سکتے ہیں، تو ان کو ہم آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ مطلب ایک اسکول ہے تو اس میں جو ٹیچرس ہیں، اسٹوڈنٹس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، یہ سب جو کمبائن ہو جاتا ہے تو آرگنائزیشن وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح لیونگ آرگینزم میں بھی مختلف لیولز پر مختلف کمپوننٹ، مختلف پارٹس کمبائن ہو جاتے ہیں، وہ ایک اسٹرکچر بناتے ہیں، وہ خاص فنکشن ادا کرتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے آرگنائزیشن کے لحاظ سے لیونگ آرگینزم یا بایولوجیکل آرگنائزیشن میں مختلف لیولز ہیں کہ کیا کیا کمبائن ہوئے ہیں، کچھ کیا بنایا ہے، کچھ کیا بناتے ہیں۔ تو سب سے جو بیسک لیول ہے وہ ہے سب اٹامک پارٹیکلز اینڈ ایٹمس۔ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے all living things are composed of matter and atom is the smallest particle of matter۔ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ living thing میٹر ہے، تو لازمی بات ہے اگر میٹر ہے تو ایٹم سے بنے ہے، تو ایٹم جو ہے یہ اسمالسٹ پارٹیکل آف میٹر ہے۔ تو سب سے پہلے جو لیونگ آرگینزم ہے اس کی جو بیسک یونٹ ہے وہ ایٹم ہے، لیکن فردر ایٹم جو ہے وہ سب اٹامک پارٹیکلز، ایٹم کے اندر جو پارٹیکلز ہے اس سے بنی ہے۔ تو سب سے بنیادی جو لیول ہے وہ سب اٹامک پارٹیکل ہے۔ سب اٹامک پارٹیکل میں نیوٹران، پروٹان اور الیکٹران موجود ہے جو کمبائن ہوتے ہیں اور ایٹم بناتے ہیں۔ آپ اسٹرکچر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ایٹم کی اسٹرکچر ہے، اس میں پروٹان، نیوٹران اور یہ الیکٹران ہے، تو یہ ایک ایٹم ہے، اس کے اندر سب اٹامک پارٹیکل ہے، تو یہ بیسک لیول ہے بایولوجیکل آرگنائزیشن۔ اسی طرح جو ایٹمس ہے، ایلیمنٹس ہے، وہ مینلی زیادہ ہے 192 نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹس ہیں، لیکن ان میں جو 16 ایلیمنٹس ہے لیونگ آرگینزم میں جو صرف یہ پائے جاتے ہیں، تو اس کو ہم بایو ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ اس بایو ایلیمنٹس کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں جو 6 ایلیمنٹس ہے، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس اور کیلشیم، یہ 99% باڈیز لیونگ آرگینزم بناتے ہیں، اس کو ہم مور اسینشیل کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 10 ایلیمنٹس ہیں وہ یہ بریکٹ میں دیے گئے ہیں، اس کو یہ تقریباً جس کی پوزیشن ہے پرسنٹ کے لحاظ سے 1% ہے، اور اس کو ہم لیس اسینشیل ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ یہ جو خاص بات ہے، جو بائی ویٹ اگر آ جائے، بائی ویٹ موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ ان لیونگ آرگینزم از آکسیجن، اینڈ بائی نمبر دا موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ از ہائیڈروجن۔ اسی طرح بایولوجیکل آرگنائزیشن میں جو ہمارا دوسرا لیول ہے وہ ہے مالیکیولز اینڈ کمپاؤنڈز۔ جس طرح سب ایٹامک پارٹیکل سے ایٹمز ایلیمنٹس بنتے ہیں، پھر جو ایٹم اور مالیکیول، ایٹم جو ایلیمنٹس ہیں وہ کمبائن ہو جاتا ہے مختلف بانڈس کے ذریعے، اور وہ مالیکیولز اینڈ کمپاؤنڈز بناتے ہیں۔ ایٹمز کمبائن ٹوگیدر ٹو فارم مالیکیول اینڈ کمپاؤنڈز۔ مثال کے طور پر بایولوجیکل مالیکیول جو ہے وہ ہے پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، لیپڈز اینڈ واٹر۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، مطلب یہ آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، کاربن ہے، اسی طرح مختلف فاسفورس وغیرہ، یہ سب ایلیمنٹس کمبائن ہوئے تھے تو اس نے مالیکیول بنائے ہیں یا کمپاؤنڈ بنائے ہیں۔ تو یہ دوسرا لیول ہے بایولوجیکل آرگنائزیشن کا۔ اسی طرح پھر جو تیسرا لیول ہے وہ ہے آرگنیلیز۔ مطلب آرگنیلیز کیا ہے؟ دیز آر سب سیلولر اسٹرکچر وچ پرفارم ڈفرینٹ فنکشنز ان دا سیل۔ سیل کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے اسٹرکچر ہوتے ہیں، سیل کے اندر جو مختلف فنکشن پرفارم کرتے ہیں، اس کی مجموعے سے، اس کمبینیشن سے سیل بنتا ہے۔ اس کی ایگزامپل ہے مائٹوکونڈریا، گالجی باڈی ایٹسیکٹرا۔ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیل ہے، اس کے اندر مختلف سیل آرگنیلس ہے، مطلب یہ نیوکلیس ہے، لائسوسومس ہے، سینٹرومیئر ہے، مائٹوکونڈریا ہے۔ تو یہ جو آرگنیلس ہے یہ سب مالیکیولز اور کمپاؤنڈ کمبائن ہو جاتا ہے، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، اس سے یہ بنتے ہیں۔ پھر یہ آرگنیلز جو ہے یہ کمبائن ہو کے سیل بناتے ہیں۔ اسی طرح فورتھ جو لیول ہے وہ ہے سیلولر لیول، یعنی جب مختلف آرگنیلز کمبائن ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سیل بنتے ہیں، پلانٹ سیل، اینیمل سیل اینڈ بیکٹیریل سیل، فنجس سیل، یہ سب سیل ہے۔ تو یہ کمبائنلی جو آرگنیلز ہے یہ کمبائن ہوئے ہیں اور اس نے سیل بنایا ہے۔ تو فورتھ لیول اب بایولوجیکل آرگنائزیشن جو ہے وہ ہے سیلولر لیول،
جو مختلف آرگنیلیز کمبائن ہو جاتے ہیں تو سیل بناتے ہیں. اسی طرح ففتھ جو لیول ہے وہ ہے ٹیشو لیول. ٹیشو ہم کسے کہتے ہیں؟ دا گروپ آف سیلز وچ پرفارم اسپیسیفک فنکشن. جب مختلف پھر آرگنیلیز سے سیل بن گئے، جب مختلف سیلز کمبائن ہو جاتا ہے گروپ میں بہت زیادہ سیل کمبائن ہو جاتے ہیں، وہ کمبائنلی ایک فنکشن پرفارم کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کو ہم ٹیشو کہتے ہیں. دا گروپ آف سیل وچ پرفارم اسپیسیفک اور پرٹیکولر فنکشن از نون ایز ٹیشوز. آپ دیکھ سکتے ہیں لیونگ آرگنزم میں مختلف ٹیشوز ہیں، مطلب یہ کنیکٹیو ٹیشوز ہے، اس میں بلڈ آتا ہے، بلڈ بھی مختلف سیل سے بنا ہے. اسی طرح بونس ہے، بون میں بھی مختلف ہزاروں تعداد میں سیلس ہے. اسی طرح مسلس ہے، مسل میں مختلف سیل، یہ سب سیل کمبائن ہو جاتے ہیں. خاص فنکشن مطلب کنٹرکشن ریلیکسیشن کرتے ہیں. کنیکٹیو ٹیشو جو ٹرانسپورٹ وغیرہ کے کام ہیں یا امپلس ٹرانسمیشن ہے وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح کارٹیلیج بھی مختلف سیل سے بنا ہے اور یہ خاص گروپ بنائے ہیں تو یہ بھی خاص فنکشن پرفارم کرتا ہے. اسی طرح نروس ٹیشو بھی مختلف سیل سے بنے ہیں تو یہ سیل کمبائنلی فنکشن ادا کرتے ہیں، وہ ہے کوآرڈینیشن، امپلس ٹرانسمیشن، میسج جو فارورڈ ہوتا ہے. اسی طرح بلڈ بھی ہے، یہ سب ٹیشوز ہیں تو جب مختلف سیلز کمبائن ہو جاتا ہے وہ خاص فنکشن ادا کرتے ہیں تو اس کو ہم ٹیشو کہتے ہیں. سکس جو لیول ہے وہ ہے آرگنز لیول آف آرگنائزیشن. اسی طرح جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے when two or more tissues combine together and perform specific function. جب مختلف ٹیشو پھر کمبائن ہو جاتے ہیں اور خاص فنکشن ادا کرتے ہیں، اسٹرکچر بناتے ہیں تو اس کو ہم آرگن کہتے ہیں. آرگن کے مختلف اگزامپل ہیں، مطلب ہارٹ بھی ایک آرگن ہے، اسٹمک معدہ بھی ایک آرگن ہے، لنگز بھی ایک آرگن ہے، اسی طرح اسٹمک بھی ایک آرگن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مسکولر ٹیشوز بھی ہے، ایپیتھیلیل ٹیشوز بھی ہے، اسی طرح وسکولر بلڈ ویزل بھی ہے، اسی طرح نروس ٹیشوز بھی ہے، نروز نیورونز بھی ہے. تو یہ مختلف ٹیشوز اس میں کمبائن ہوئے ہیں، مطلب مسکولر ٹیشو بھی ہے، ایپیتھیلیل ٹیشو بھی اس میں موجود ہے. اسی طرح وسکولر ٹیشو جو کیپیلریز جو ہے، آرٹریز، وین بھی ہے. اسی طرح نروس سسٹم کے جو نیورون ہے وہ بھی موجود ہے. تو یہ مختلف ٹیشو کمبائن ہوئے ہیں، اس نے ایک سٹرکچر بنا ہے تو اس کو ہم آرگن کہتے ہیں. یعنی جب مختلف ٹیشوز کمبائن ہو جاتا ہے، ایک آرگن بناتا ہے، اسٹرکچر بناتا ہے، وہ خاص فنکشن ادا کرتا ہے تو اس کو ہم آرگن کہتے ہیں. اسی طرح ہارٹ میں بھی مختلف مسکولر ٹیشوز، وسکولر ٹیشوز جو ہے، نروس ٹیشوز، یہ سب ٹیشوز مختلف آرگن میں کمبائن ہوئے ہیں اور وہ خاص فنکشن اسٹرکچر بناتے ہیں، خاص کام کرتے ہیں، خاص ورک کا فنکشن کرتا ہے تو اس کو ہم آرگنس کہتے ہیں. 7 جو لیول ہے وہ ہے آرگن سسٹم. آرگن سسٹم سے کیا مراد ہے؟ An organ system is a group of different organs that work together to perform certain function in organism body. مطلب جب مختلف آرگنز کمبائن ہوتے ہیں، گروپ بناتے ہیں اور کمبائنلی ایک خاص فنکشن ادا کرتے ہیں باڈی میں تو اس کو ہم آرگن سسٹم کہتے ہیں. مثال کے طور پر سرکولیٹری سسٹم بھی ایک آرگن سسٹم ہے، ڈائجسٹیو سسٹم بھی ایک آرگن سسٹم ہے. سرکولیٹری سسٹم میں آپ دیکھ دیں ہارٹ ایک الگ آرگن ہے، آرٹریز، وینز، کیپیلریز الگ آرگنس ہے. تو یہ سب آرگن کمبائن ہو جاتے ہیں، ایک سسٹم بناتے ہیں سرکولیٹری سسٹم جو خاص فنکشن ٹرانسپورٹ کا کام ادا کرتا ہے تو اس کو ہم آرگن سسٹم کہتے ہیں، پرٹیکولرلی سرکولیٹری سسٹم. اسی طرح ڈائجسٹیو سسٹم پر غور کریں تو یہ ٹانگ جو ہے، ماؤتھ جو ہے، ایک الگ آرگن ہے. اسی طرح جو پیرنگس ہے، لیرنگس، اسی طرح اسٹمک، انٹسٹائن، پینکریاس، یہ لیور جو ہے، یہ مختلف آرگنس ہے لیکن یہ کمبائنلی ڈائجیشن کا کام ادا کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈائجسٹیو سسٹم کہتے ہیں. یہ بھی ایک آرگن سسٹم ہے. لیونگ آرگنزم میں مینلی 11 آرگن سسٹم موجود ہے. اور اسی طرح جو 9 لیول ہے وہ ہے آرگینزم. یعنی جب مختلف آرگن سسٹم کمبائن ہو جاتے ہیں تو ایک آرگینزم، لیونگ آرگینزم کو وجود دیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ ایک براک ہے مختلف آرگینزم سے. اس میں ڈائجسٹیو سسٹم بھی موجود ہے، سرکولیٹری سسٹم بھی موجود ہے، نروس سسٹم بھی موجود ہے، انٹیگومنٹری سسٹم بھی موجود ہے. یہ سسٹم کمبائن ہوئے ہیں تو اس نے ایک آرگینزم بنائے ہیں. اسی طرح ریسپائریٹری سسٹم، ڈیفینسیو سسٹم، امیونٹی جو ہے، یہ سب سسٹم تمام آرگینزم میں کمبائن ہو کے ایک آرگینزم کو بناتے ہیں تو ایک 9 لیول ہے آف بایولوجیکل آرگنائزیشن. اسی طرح جب آرگینزم بن گئے تو اب جب آرگینزمس ہے a group of organism which interbreed freely and produce fertile offspring تو اس کو ہم species کہتے ہیں. species
10th لیول آف بایولوجیکل آرگنائزیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف آرگینزمس ہیں، ایسے آرگینزم جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹربریڈ کر سکتے ہیں اور وہ اس کے نتیجے میں آف اسپرنگ بنا سکتے ہیں، تو ایسے آرگینزم کے گروپ کو ہم پھر اسپیشی کہتے ہیں. لیکن مثال کے طور پر ہیومن جو ہے ایک الگ اسپیشیز ہے، ٹائیگرس یہ سب جو اینیمل ہیں، ہارس وغیرہ، اس کی سب کے الگ اسپیشی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹربریڈ کر سکتے ہیں اور آف اسپرنگ بناتے ہیں، تو ایسے آرگینزم کے گروپ کو ہم اسپیشی کہتے ہیں. پھر 11 جو لیول ہے وہ ہے پاپولیشن. پاپولیشن سے کیا مراد ہے؟ ممبر آف سیم اسپیشیز لیونگ ٹوگیدر ان اے پارٹیکولر ایریا از کالڈ پاپولیشن. جب ایک اسپیشی کے بہت زیادہ ممبر ایک خاص ایریا میں رہتے ہو، ہم اس کو پاپولیشن کہتے ہیں، آبادی کہتے ہیں. لیکن مثال کے طور پر ایک سٹی ہے، ایک گاؤں میں، اس میں ہیومن رہتے ہیں تو یہ ہیومن پاپولیشن ہے. اسی طرح یہ ڈیر ہے، یہ بھی ایک علاقے میں ڈیزرٹ میں رہتے ہیں تو یہ ڈیر پاپولیشن ہے. اسی طرح مختلف اینیملز جو مختلف گروپنگ میں مختلف علاقوں میں پرٹیکولر ایریا میں رہتے ہیں تو وہ اس اینیملز کی پاپولیشن ہے. اور جو 12th لیول ہے وہ ہے کمیونٹی. کمیونٹی سے کیا مراد ہے؟ پھر ڈفرینٹ پاپولیشن لیونگ ان اے پارٹیکولر ایریا. جب اسپیشی مختلف خاص اسپیشی کے ممبرز ایک ایریا میں رہتے ہیں تو اس کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں، اور جب پھر ڈفرینٹ پاپولیشن ایک ایریا میں رہتے ہیں تو اس کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں. مثال کے طور پر ڈیئر کی الگ پاپولیشن ہے اس پکچر میں، یہ جو زیبرا ہے اس کی الگ پاپولیشنس ہے، یہ مطلب برڈس ہے، لائنس ہے، اس کی الگ الگ پاپولیشن ہے، لیکن یہ کمبائن ایک خاص ایریا میں رہتے ہیں تو اس کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں، کیونکہ اس ایریا میں ڈفرینٹ پاپولیشن کمبائنلی رہتے ہیں تو اس کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں. اور پھر جو 13th لیول ہے وہ ہے ایکو سسٹم. ایکو سسٹم کسے کہتے ہیں؟ آل دا لیونگ آرگینزمز انٹریکٹنگ ود ایچ ادر اینڈ ود دیئر انوائرمنٹ از کالڈ ایکو سسٹم. ایک باہر کا انوائرمنٹ ہے نان لیونگ، اور اسی طرح جو تمام لیونگ آرگینزمس ہے، یہ تمام لیونگ آرگینزم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. مطلب ایک پلانٹ ہے، یہ ڈیئر ہے، یہ سب ایک دوسرے پر خوراک کھاتے ہیں، ایک دوسرے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکشن کرتے ہیں. اسی طرح جو یہ ماحول پر نان لیونگ کمپوننٹس ہیں اس پر انحصار کرتے ہیں، مطلب ایئر ہے، واٹر ہے، سنس ہے، لائٹ ہے وغیرہ. تو ایک کمبائنلی جب لیونگ آرگینزم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن اور انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو اس سسٹم کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں. اس طرح ایکو سسٹم کی بھی مختلف قسم ہے: فانڈ ایکو سسٹم، ایکویٹک ایکو سسٹم، لینڈ ایکو سسٹم مطلب جو لینڈ پر ہے، ارتھ پر ہے، جو واٹر میں ہے. اسی طرح مختلف آرگینزم ہوتے ہیں، مختلف نان لیونگ کمپوننٹ انوائرمنٹ کے ہوتے ہیں تو یہ ایکو سسٹم بناتے ہیں. لاسٹ میں جو میجر لیول ہے وہ ہے بایوسفیئر. بایوسفیئر سے کیا مراد ہے؟ آل دا پارٹس آف دا ارتھ ویئر لائف ایگزسٹ از نون ایز بایوسفیئر. دنیا میں ارتھ پر جہاں بھی لائف ممکن ہے، جہاں لیونگ آرگینزم موجود ہے، اس کو ہم بایوسفیئر پر کہتے ہیں. مطلب مختلف ایکو سسٹم کمبائنلی بناتے ہیں بایوسفیئر. اس میں مختلف بایوسفیئر کی بھی اقسام ہے. ہائیڈروسفیئر مطلب واٹر میں جو آرگینزم ہوتے ہیں تو وہ ہائیڈروسفیئر ہے. اسی طرح جب ارتھ کا ہے وہ ہے لیتوسفیئر، اور اسی طرح ایئر میں جو آرگینزم پائے جاتے ہیں تو اس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں. تو یہ تھی بایولوجیکل آرگنائزیشن. تھینکس فار واچنگ.